مورخہ 21 دسمبر کی رات پاکستان کے ایک نجی ٹیلی ویژن نے اپنے ایک پروگرام میں ایک مخبوط الحواس شخص کو پیش کیا جس نے دعویٰ کیا کہ وہ مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کا پڑپوتا اور مرزا ناصر احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، اور یہ کہ وہ اسلام احمدیت یعنی حقیقی اسلام سے تائب ہو کر مولویوں کے اسلام کو قبول کر چکا ہے۔ میں مرزا غلام احمد کا پڑپوتا اور مرزا ناصر جو قادیانی کمیونٹی کے تیسرے خلیفہ تھے ان کا بیٹا ہوں۔ تو میں نے 99 میں اسلام قبول کیا قادیانیت چھوڑ کر۔ اس شخص کے بارے میں لقمان مبشر صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ اس شخص کو احمدی نیم مردہ حالت میں پھینک کر چلے گئے تھے، اور یہ کہ مولانا ابتسام الہی صاحب نے اس کا علاج کروایا۔ ایک صاحب عبد الرحمن صاحب کے اوپر ان کو ابھی کل یعنی 2 دن پہلے اغوا کیا گیا اور بڑے ان کے اوپر تشدد کیا گیا، اور پھر ان کو چھوڑ دیا گیا کہ جہاں پہ وہ بالکل جھانکنی کے عالم میں تھے، تو کچھ لوگوں نے ان کو اٹھا کے گنگا رام ہسپتال لے گئے، اور وہاں ڈاکٹرز نے بڑی سر توڑ محنت کر کے ان کو بہرحال ان کو فرسٹ ایڈ دی اور ان کو ریکور کیا، اور ان کو وہ اپنی طرف سے مرنے کے لیے چھوڑ گئے تھے۔ تو علامہ ابتسام علیہ ظہیر اور ان کے چند ساتھیوں نے ان کے مدرسے کے قریب تھے یہ، تو وہ ان کو اٹھا کے لے کے گئے اور انہوں نے ان کا علاج وغیرہ کروایا۔ لقمان مبشر جیسے ذہین انسان نے یہ بات کہتے ہوئے یہ بھی نہ سوچا کہ آخر وہ کون سا ہسپتال ہے کہ جہاں ابتسام الہی جیسے VIP اشخاص کے لائے گئے VIP مریضوں کی مرہم پٹی بازاروں میں آویزاں بنگالی جادوگر کے سے بینر سے کی جاتی ہے۔ خیر، مولویوں نے اپنی مسلمہ روش کے مطابق اس جھوٹ اور فراڈ کو خوب ہوا دی، اور جا بجا اخبارات میں اس سلسلے میں بلال عرف عبد الرحمن کے انٹرویو اور چوٹی کے علماء کے ہمراہ اس کی پریس کانفرنسز کی خبریں شائع ہونی شروع ہو گئیں۔ اس سارے جھوٹ اور فراڈ کو مولویوں نے جماعت احمدیہ کے خلاف پروپیگنڈا کے طور پر خوب اچھالا، مگر جھوٹ آخر جھوٹ ہوتا ہے اور وہ زیادہ دیر نہیں چلتا۔ اس ویڈیو کے پہلے حصے میں یہ ثابت کیا جا چکا ہے کہ اخبارات میں چھپنے والے بلال عرف عبد الرحمن کے مختلف انٹرویوز اور اس بارے میں اس کے بیانات میں اس قدر اختلاف ہے کہ یہ اختلاف ہی بذات خود اس تمام قضیے کو سراسر جھوٹ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ مگر اب تو مزید ایسے شواہد سامنے آتے جا رہے ہیں کہ جو جماعت احمدیہ کے مخالف مولویوں کے اس شرمناک جھوٹ سے رہے سہے پردے بھی اٹھا رہے ہیں۔ چنانچہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا ترجمان ہفت روزہ ختم نبوت اپنی 1 تا 7 فروری سن 2010 کی اشاعت میں اس سوال کے جواب میں کہ بلال عرف عبد الرحمن کے بارے میں ان پر کیوں سکوت مرگ طاری ہے، لکھتا ہے: بالکل بجا ہے کہ اس نو مسلم نوجوان بلال احمد ولد ناصر احمد قادیانی سکنہ چناب نگر کے اسلام لانے کی حالیہ خبروں اور اخبارات میں اس کے ترک قادیانیت کے غلغلہ پر ہماری طرف سے خاموشی ہے، اور اس سلسلے کا کوئی خوش آمدیدی بیان بھی جاری نہیں ہوا۔ اس کی دراصل کچھ وجوہات ہیں۔ ان وجوہات کے تذکرہ سے قبل یہ عرض کر دینا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ایک قادیانی کے مسلمان ہونے پر جس قدر کسی عام مسلمان کو خوشی اور مسرت ہو سکتی ہے، اس سے کہیں زیادہ بلکہ کئی ہزار گنا ہمیں اور عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے کارکنان کو خوشی ہونی چاہیے، اور ہے بھی، اس لیے کہ جس جماعت کا اوڑھنا بچھونا اور دن رات کی مساعی ہی قادیانیت کی تردید اور اس کی شکست و ریخت ہو، وہ اس موقع پر کیوں کر خوش نہ ہوگی۔ مگر ہماری مجبوری اور اس موقع پر خاموشی کی وجہ یہ ہے کہ اس سے قبل 14 جولائی 1996 کو بلال احمد اور حالیہ عبد الرحمن ولد ناصر احمد قادیانی نامی ایک نوجوان نے ہمارے مرکز مدرسہ عربیہ مسلم کالونی چناب نگر میں خود آ کر اسی طرح کے واقعات بیان کر کے اسلام قبول کر کے پناہ لی تھی اور اپنی مظلومیت کی پوری داستان بھی سنائی تھی۔ چنانچہ اس موقع پر ہمارے چناب نگر کے مبلغ مولانا غلام مصطفیٰ اور دوسرے رفقا نے اس کے ساتھ جس قسم کا تعاون کیا، اس کی تفصیلات تاحال
ہماری فائلوں میں محفوظ ہیں۔ اسے قضیہ اتفاقیہ کہیے کہ اس وقت چناب نگر میں موجود رفقا نے حفظ ما تقدم کے طور پر اس نو مسلم بلال احمد کے بیان احوال اور ترک مرزائیت کی داستان پر مشتمل ویڈیو کیسٹ بھی بنا لی تھی۔ چنانچہ وہ ویڈیو کیسٹ بھی تاحال جوں کی توں ہمارے پاس محفوظ ہے۔ اس وقت کے اسلام قبول کرنے والے بلال احمد اور آج کے بلال احمد کی تصویروں کو دیکھنے والوں کا کہنا ہے کہ ان دونوں میں صرف اتنا فرق ہے کہ اس وقت کے بلال احمد کی داڑھی نہ تھی اور اب کے بلال احمد کی داڑھی ہے، لہٰذا ان کا کہنا ہے کہ ایک ہی نوجوان اب دوسرے انداز میں منظر عام پر آیا ہے، جس سے بہرحال کسی قدر شک سا ہونے لگا ہے۔ یقین کی حد تک ہمارے رفقا کا کہنا ہے کہ یہ وہی نوجوان ہے۔ ویڈیو کی تصاویر اور تفصیلات یہ بتلاتی ہیں کہ یہ وہی نوجوان ہے جس نے آج سے 14 سال قبل چناب نگر کی مسلم کالونی کے مدرسہ عربیہ میں آ کر پناہ لی تھی۔ اسی طرح یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ ویڈیو کی رپورٹ کے مطابق یہ شخص رائل فیملی سے تعلق نہیں رکھتا۔ اس کے باپ پر اپنے بڑے بیٹے کی موت کے صدمے سے فالج کا حملہ ہوا تھا اور قادیانیوں نے اس کے ساتھ کوئی تعاون نہ کیا اور یہ بد دل ہو کر مسلمان ہو گیا۔ الغرض اس ویڈیو کیسٹ کے مندرجات سے کہیں نہیں لگتا کہ یہ رائل فیملی کا اور مرزا ناصر احمد قادیانی خلیفہ کا بیٹا ہے، اور نہ ہی اس نے اس پوری رویداد میں کسی اشارہ اور کنائے سے اس کا کہیں تذکرہ کیا ہے۔ گویا عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے ترجمان ہفت روزہ ختم نبوت کے مطابق بلال عرف عبد الرحمن نامی یہ شخص 1996 میں مولویوں کے برانڈ کے اسلام کو قبول کرنے کا ڈرامہ رچا کر انہیں پہلے بھی بے وقوف بنا چکا ہے اور ان کا اچھا خاصا مال بھی ضائع کروا چکا ہے، جس کی تفصیل بھی اس ہفت روزہ میں دی گئی ہے۔ اور اب یہی شخص ابتسام الہی صاحب سے کہتا ہے کہ وہ تو دراصل 1999 میں ان کے والد کی ایک کتاب پڑھنے کے نتیجے میں احمدیت سے تائب ہوا تھا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے بس یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق آگے بیان کر دے۔ جھوٹے کی یہ تعریف نہ صرف ابتسام الہی بلکہ ان کے بہت سے ہمنوا مولویوں اور یہاں تک کہ لقمان مبشر پہ بھی اطلاق پاتی ہے۔ صرف یہی نہیں، اب تو بلال عرف عبد الرحمن کی والدہ محترمہ کا انٹرویو بھی MTA پر آ چکا ہے، جس سے مولویوں کے جھوٹ کا رہا سہا پول بھی کھل گیا ہے۔ آئیے ایک دکھی ماں کی زبانی سنیے کہ مولویوں کی آنکھ کا تارا اور ان کے نزدیک امام خانہ کعبہ کے ہاتھ سے ایوارڈ کا مستحق انسان محمد احمد بلال عرف عبد الرحمن کس خصلت کا انسان ہے۔ میں عذرا ناصر اہلیہ ناصر احمد مرحوم دارناصر شرکی بول رہی ہوں۔ میں یہ وضاحت کرنا چاہتی ہوں کہ محمد احمد بلال جو کہ اپنے آپ کو عبد الرحمن کہتا ہے اور کہتا ہے کہ میں حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانیوں کا پڑپوتا ہوں اور مرزا حضرت خلیفہ ثالث مرزا ناصر احمد کا بیٹا ہوں، یہ سراسر جھوٹ ہے۔ وہ نہ یہ ان کا پڑپوتا ہے یا نہ یہ حضرت مرزا ناصر احمد کا بیٹا ہے، یہ محمد احمد بلال ولد ناصر احمد سٹھیالوی قوم راجپوت ان کا بیٹا ہے۔ وہ 1972 میں ہمارے گھر میں پیدا ہوا۔ اس نے روا میں اپنے محلے کے پرائمری اسکول میں تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد تعلیم الاسلام ہائی اسکول سے میٹرک کیا اور اس کے بعد تعلیم الاسلام کالج روا سے FSC کیا۔ اس کے بعد اس نے جبرجی چوک لاہور سے کمپیوٹر کالج سے کمپیوٹر کورس کیا۔ اس کے بعد پھر اس نے ہمیں تنگ کرنا شروع کر دیا۔ باپ کو فالج کا حملہ ہو گیا، باپ چارپائی پہ پڑ گیا۔ اس کے بعد والد جو ہیں وہ لاہور PCSIR میں سرکاری ملازم تھے اور وہاں سے بیماری کی حالت میں ریٹائر ہوئے۔ گھر سے پیسے چرانے شروع کر دیے۔ اگر اس کو کہا کہ اب تجھے کورس کرا دیے ہیں، پڑھائی مکمل کرا دی ہے، نوکری کرو، تو اس نے کہا کہ میں نے نوکری نہیں کرنی، میری اگر ضرورتیں پوری نہیں تھی کرنی تو مجھے پیدا کیوں کیا۔ یہ اس قسم کی حرکت باتیں ماں کو بولتا تھا
اور اس کی وجہ سے میں اتنی پریشان تھی کہ یہ جب بھی آتا تھا گھر میں لاہور چلا جاتا تھا، بینک میں چیک سائن کرتا تھا میرا اور بینک سے پیسے نکلوا لیتا تھا، اور ہمیں کہتا تھا کہ میں یونین بینک میں نوکری کرتا ہوں۔ اس کے چوری پکڑی گئی، یہ ہر بات پہ ہمیں ذلیل کرتا رہا، اور پھر یہ مولویوں سے جا ملا اس کی حرکتوں کی وجہ سے جولائی سن 1994 میں نے اس کو آگ کر دیا۔ وہ بھی جن کے پاس جا کے رہتا تھا ان کو کہتا تھا کہ میرے ماں باپ بچپن میں فوت ہو گئے ہیں، باپ کو اس نے مارنا، باپ کو اس نے دھکے دینے کہ یہ مرتا نہیں ہے، میں کیا کروں۔ سارا محلہ گواہ ہے جو جیسے جیسے یہ ہمیں ذلیل کرتا تھا۔ اس کے بعد یہ 4 سال ہوئے ہم نے اس کی شکل نہیں دیکھی، مگر اب یہ میں نے اس کو اچانک ٹی وی پہ دیکھا ہے، یہ سراسر جھوٹ بول رہا ہے، فراڈ بول رہا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، میں اس کو ہر طرح سے پہچان سکتی ہوں۔ اس کے دائیں کان پہ چھوٹا سا چوٹ کا کٹ لگا ہوا ہے، جو بچپن میں یہ 4 پائی پہ گرا تھا اس کا وہ پایا لگا تھا اسے، وہ اس کی پکی نشانی ہے۔ اور بدقسمت میں ماں ہوں کہ جس کا اتنا جوان بیٹا یہ حرکتیں کر رہا پھر رہا ہے، فراڈ کر رہا پھر رہا ہے، ہر طرح سے جھوٹ بول رہا ہے، ہمیں ذلیل کر رہا ہے۔ بلال عرف عبد الرحمن کا قضیہ جماعت احمدیہ کے خلاف مولویوں کے جھوٹے اور مکروہ پروپیگنڈا کی ایک ایسی بھونڈی مثال ہے کہ جس پر بڑے بڑے جھوٹے بھی شرمانے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ چنانچہ AK شیخ صاحب جو رات دن جماعت احمدیہ کے خلاف نہایت عیاری کے ساتھ کذب و افطرا پر مبنی زہر اگلتے رہتے ہیں، وہ بھی مولویوں کے اس بھونڈے جھوٹ پر شرم سے پانی پانی ہو گئے ہیں اور کہتے ہیں یہ انتہائی شرمناک بات ہے۔ آپ جماعت احمدیہ کو ایک اور موقع دے رہے ہیں۔ اگر آپ کی مسلمان یہ کوشش کر رہے ہیں یا جس بھی طبقے نے یہ کوشش کی ہے، اس نے انتہائی حماقت جہالت کا مظاہرہ کیا ہے۔ آپ اس جماعت کو ایک اور موقع فراہم کر رہے ہیں۔ یہ بالکل اسلم قریشی والی بات ہوگی کہ کل کو یہ سلسلہ جو ہے جیسے اسلم قریشی ظاہر ہو گیا تھا، یہ بھی شخص کل کو ظاہر ہو جائے گا، صاف کہے گا۔ تو آپ انتہائی حماقت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ آپ کو سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے کہ اس چیز کا الٹیمیٹ فائدہ جو ہے وہ اس جماعت کو جا رہا ہے۔ آپ اس کو بدنام نہیں کر رہی ہے، آپ کوئی ایسی چیز نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ مرزا ناصر احمد کا عبد الرحمن کا کوئی نامی کوئی بیٹا نہیں، ان کے 3 بیٹے، سب سے بڑا انس، اس کے بعد فرید اور لقمان۔ جس بھی طبقے نے یہ کوشش کی ہے یا جس بھی گروہ نے یہ کوشش کی ہے، اس نے انتہائی حماقت جہالت کا مظاہرہ کیا ہے۔ مولوی صاحبان، ایک احمدی مخالف جناب AK شیخ صاحب آپ کو مشورہ دے رہے ہیں کہ ان کی طرح آپ بھی جماعت کے خلاف بے شک جھوٹ بولتے رہیں، مگر یہ جھوٹ ایسی بھی حماقت پر مبنی نہ ہو کہ جس کا بھانڈا مولانا اسلم قریشی کے قصے کی طرح کلیتاً پھوٹ جائے، اور جس کے نتیجے میں نہ صرف آپ کے جھوٹ اور جماعت احمدیہ کی صداقت پر مہر تصدیق ثبت کر جائے، بلکہ بعد ازاں آپ کی شرمندگی اور رسوائی کا سبب بھی بنے۔